بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت امام حسین کا واقعہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور نواسیاں قید ہو کر اور بے وارث ہو کر چل رہی تھی۔ فوجی یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ بغیر کفن کے 3 دن تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا میں بکھری ہوئی تھی۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب لوگوں نے دیکھا کہ فوج یزید کا پہرا کم ہو گیا ہے، بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے دیکھا تو روتی ہوئی اپنے مردوں کے پاس آئیں اور کہنے لگی، زمین کربلا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، ان کو یزید نے قتل کیا ہے، ہم ان کی تدفین کریں گے تو یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے گا، بس چھوڑو، کوئی نہ کوئی آ جائے گا، ان کو تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو۔ ان عورتوں نے کہا، اگر تم نہیں جاتے تو ہم جائیں گے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدفین کرنے۔ تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی، ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا میدان کربلا پہنچنا تھا، دیکھا کہ کسی کے تن پر سر نہیں، کس کو کس طرح تدفین کریں۔ اتنی دیر میں ایک گھوڑے پر سوار آیا اور لوگوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ گھوڑے سوار رو کر کہنے لگا، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ امام زین العابدین نے زمین کربلا سے امام حسین کی لاشوں کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں امام حسین کا جسم کا حصہ اور کہیں پاؤں ملتے ہیں۔ امام حسین کے لاش کے ٹکڑوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعوام میں جمع کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ سے زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں سے پہلے ہی قبر بنی ہوئی تھی، امام حسین کو اس قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور سب کو وہیں دفن کر دیتے ہیں۔ اس جگہ کو گنج شہداء کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی، یہ ایک بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام ساجد رو کر فرمانے لگے، حبیب ابن مہزیر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کرے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ جانے لگے، امام ساجد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا آگے بڑھے تو جناب ابو افضل علمدار عباس کی لاش نظر آئی۔ غازی عباس کی اسی جگہ تدفین کی۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ شکریہ۔